السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھانا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تلقونہ بألسنتکم وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تھی۔ ایک جگہ پر قیام کیا، سٹے کیا، رکے، تو لوگ اپنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چلے گئے، قضاء حاجت کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لے گئی، تو وہاں پر حضرت عائشہ کا ایک ہار تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عائشہ اس کو تلاش کرنے میں لگ گئی، دیر ہو گئی۔ اچھا، وہ ایک ہودج کے اندر ہوتے تھے، جس کو ڈولی جیسے کہتے ہیں، چاروں طرف سے کور ہوتا ہے، پردہ دار عورتیں اس کے اندر ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ جب جانے کا وقت ہوا تو وہ پردے کے اندر تھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضرت عائشہ اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیں، تو صحابہ اکرام نے وہ ڈولی وہ ایسے ہی وہ ہودج اٹھا کے اونٹنی کے اوپر رکھ دی، تو چل پڑے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنی جگہ پہ تشریف لائیں تو اس وقت تک قافلہ چل پڑا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ لوگ تو سارے جا چکے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اب میں پیچھے چلنے کی بجائے یہیں پر رک جاتی ہوں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا کہ میں ساتھ موجود نہیں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے، تو اگر میں اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہوں گی تو پریشان ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ وہیں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تو ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ پیچھے پیچھے چلتے ہوتے تھے، کسی کا کوئی سامان گر جاتا تھا تو وہ اس کو سنبھالتے آتے تھے، لیتے آتے تھے۔ تو حضرت عائشہ بیٹھی تھی، وہ صحابی آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت عائشہ نے دیکھا تو آپ نے پردہ کر لیا۔ تو وہ صحابی انہوں نے پردے سے پہلے، جب پردے کا حکم نازل ہوا اس سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، وہ پہچان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ تو انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی، حضرت عائشہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ گئی اور وہ اپنی اونٹنی لے کے چل پڑے۔ اب جب قافلے کے ساتھ آ کر ملے تو کچھ منافقین بھی ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت عائشہ اور وہ صحابی بعد میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ پاک کے متعلق انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، کہ ان صحابی کے ساتھ آ رہی تھی، تو انہوں نے ان کے متعلق بدزبانی اور بدگمانی پھیلانا شروع کر دی۔ تو باتیں اتنی کی، اتنا چرچا ہوا کہ بعض صحابہ اکرام، مخلص صحابہ اکرام، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے جیسے سنا ویسے ہی انہوں نے بھی گفتگو کرنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ بھی بہت پریشان ہوئے، آپ نے ادھر ادھر سے تحقیق بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ پریشان رہے اس معاملے میں۔ پھر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی، جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پاکی بیان فرمائی کہ حضرت عائشہ اس سلسلے میں بالکل پاک ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ حضرت عائشہ پاک ہے اور یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ سورہ نور کی آیات اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل فرمائی۔ تو جن لوگ جو اس پروپیگنڈے کا شکار تھے، جنہوں نے حضرت عائشہ پر بہتان لگایا تھا، یہ اس گفتگو میں شریک تھے، ان سب پر جو مسلمان تھے ان پر حد قذف جاری ہوئی۔ حد قذف یہ ہوتی ہے اگر کسی مسلمان پاک دامن عورت پر کوئی شخص بہتان لگا دے تو اس کے اوپر حد قذف جاری ہوتی ہے، یعنی اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں رہتی، وہ کسی جگہ پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی بھی بیان فرما دی، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو آیت میں نے ذکر کی، اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، کہ جب تم اپنی زبانوں سے اس کھڑی ہوئی بات کا تذکرہ کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور آپ اپنے منہوں سے ایسی باتیں کر رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ، جس کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں،
جس کے متعلق تمہیں یعنی تمہاری کوئی تحقیق نہیں، بغیر تحقیق کے تم نے سنی اور آگے بات کر دی. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس بات کو ایک معمولی بات سمجھ رہے ہو، تم نے اس بات کو ایک چھوٹی بات سمجھی، حالانکہ کسی کی ذات پر خاص طور پہ خواتین کے متعلق زبان بڑے احتیاط سے استعمال کی جانی چاہیے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت بڑی بات ہے. تو کسی کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہوئے اپنی زبان کو محتاط انداز میں استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر خواتین کے متعلق. اور آج کل تو یہ معاملہ بہت ہی زیادہ ہے. سوشل میڈیا پر کسی کے متعلق یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، کسی کے متعلق کو ویڈیو آ گئی اور وہ ایڈٹ کر کے ویڈیو ڈال دیتے ہیں، ایڈٹ کر کے تصاویر ڈال دیتے ہیں اور لوگ اس کو ایسے ہی پھیلاتے چلے جاتے ہیں. اور میرے پاس آئی، میں نے آگے شیئر کی، آگے پتہ نہیں کتنوں نے دیکھا، انہوں نے آگے ذکر کیا، اس کے متعلق گفتگو کی. تو اس ساری کی ساری کا جرمدار تو پھیلانے والا ہوا، اور جو اس کے اندر شریک ہوگا، اگر شریعت اسلامیہ نافذ ہو اور شرعی قوانین ہو تو وہ لوگ حد قذف کے ذمہ دار، ان پہ حد قذف جاری ہوگی اور وہ گواہ بننے کے قابل نہیں ہوتے. تو زبان جو ہے، زبان کے ساتھ یہ بہت بڑا جرم ہے جس کو ہم بہت اللہ تعالیٰ نے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو بڑا معمولی سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت بڑا جرم ہے. اور معاشرے کے اندر بھی ہم تو صرف کسی کے متعلق زبان نکالتے ہیں نا، زبان سے ایسی گفتگو کرتے ہیں اور یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں. اس شخص کے آپ اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ اگر آپ کے متعلق یہ گفتگو، ایسی تصویر، ایسی ویڈیو آپ کے متعلق ایسی ہو تو آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس سوسائٹی میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آپ اپنے خاندان سے نظریں نہیں ملا سکتے، اپنی فیملی کے ساتھ نظریں نہیں ملا سکتے، اپنے دوست احباب کے ساتھ. تو ہم اسی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچے کہ اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو کیا ہوتا. اس لیے ویسے بھی مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان جو دوسروں کے متعلق مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو دوسروں کے بارے میں بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہو چکنے کے باوجود ہمیں پردے کا حکم فرمایا. لیکن اگر یہ تو ہے ہی سراسر جھوٹ، تو جھوٹ اگر کوئی پھیلائے گا تو پھر یہ تو دنیا میں سزا اور آخرت میں جو ملے گی سو ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان تول ناپ کر، جیسے سمجھدار کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو زبان کے ساتھ گناہ ہوئے، جو کانوں سے، جو آنکھوں سے ہوئے، اللہ تعالیٰ سارے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین پر سچا اور پکا دین کا تابعدار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.